اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب صدر مقام حکم صاحبان اور سامعین اکرام، میری تقریر کا موضوع ہے اسلام میں تعلیم کی اہمیت۔ حضرات، اللہ رب العزت نے علم والوں کی اپنی کتاب میں اتنی تعریفیں کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ اب جب بات علم کی ہوئی ہے تو اس میں دینی علم اور دنیاوی علم دونوں کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ سورہ الحق کی ابتدائی 5 آیتیں جو شب قدر میں نازل ہوئی، اور وہ سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول سے کہا اقرأ، تو اللہ کے رسول نے کہا ماں نبی خارین، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو فرشتے نے کہا، زوردار کہا اقرأ، تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے پڑھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پڑھنے لگا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو آئی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ نماز قائم کر، روزہ رکھ، حج کر، زکوٰۃ دے، لڑکیوں کا حق یہ، لڑکوں کا حق یہ، پردے کے حقوق نہیں، بلکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، نالج حاصل کرو۔ صرف امتحان دینا معاشرے کا اصول نہیں ہے، بلکہ تعلیم سے مراد ذہنی، جسمانی نشو ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املا بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ آج سے 1400 سال پہلے صدوی میں جھانک کر دیکھیے، یہ کریم معاشرہ تھا تو انسانوں کا، مگر جا بچا غیر معظم انسان موجود۔ ایسے میں صدر علی خان رحمت خدا بنجی جوش میں آئی اور انسان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے، معاشرے کی تعلیم اور تربیت کے لیے سرکار دو عالم سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا، جن کی تعلیم اور تربیت کی بدولت معاشرے نے کروٹ بدلی۔ یہ وہی لوگ تھے، وہی معاشرہ تھا، وہی انسان تھے، مگر ان کی زندگی بدل گئی، ان کا رہن سہن بدل گیا۔ جو معاشرہ ظلم، ستم اور بربادی کی طرف تھا، اب وہی معاشرہ پیار، محبت اور سکون کی علامت بن گیا۔ جناب صدر علم خان، تعلیم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، کہ یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، کہ یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت ابراہیم علیہ السلام انگاروں میں کود پڑے۔ اسی تعلیم کی بدولت صحرائے عرب کی تپتی ہوئی ریت میں حضرت بلال حبشی نے اڑک اڑک کر ایمان کیا، کہ یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت موسیٰ فرعون سے ٹکرا گئے۔ اسی تعلیم کی بدولت نواز رسول حضرت حسین اپنے نانا کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے خاطر میدان کربلا میں اپنا سر کٹوانے کے باوجود لب پر کلمہ حق بلند کیا۔ جناب صدر مقام، یہی تعلیم جب محمد کے پاس پہنچی تو انہیں رسول بنا دیا۔ یہی تعلیم جب مسجد کے مؤذن کے بیٹے کے پاس سائنس کی لیبارٹری میں پہنچی تو APJ عبدالکلام کو ہندوستان کا راشٹرپتی اور میسائل مین بنا دیا۔ اب سنو مسلمانوں، اس کی قدر کرو اور اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت کے زیور سے مالا مال کرو اور اس کی شمع کو ہمیشہ جلائے رکھو۔ اسے بجھانے کے لیے ظلم، ستم اور بربادی کی تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ اپنی ضرورت اور خواہشات کو روک لگا کر اپنی اولاد کو تعلیم دے کر اپنے ملک کے مستقبل کو روشن کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔